یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ جو زیر فیصلہ امر یا نقطہ تھا وہ تو یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا. جب وہ منتخب ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو آزاد حیثیت میں منتخب اکنالج کیا، جانا، اور آئین اور قانون کے مطابق 3 دن کے اندر، اور یہ 3 دن صرف 3 دن نہیں ہے بلکہ یہ 3 دن نوٹیفکیشن کے بعد تھے، اور غالباً نوٹیفکیشن جو ہے وہ کوئی ہوتے آتے جو ہے کوئی ہفتہ 10 دن لگ گئے تھے. یہ مناسب ٹائم تھا ہر بندے کو یہ سمجھنے اور سوچنے کے کہ میں آزاد ہوں یا میں کسی جماعت سے منسلک ہوں. تو ان لوگوں نے آئین اور قانون کے مطابق باقاعدہ بیان حلفی داخل کیے الیکشن کمیشن میں کہ جی ہم آزاد منتخب ہوئے ہیں، اور کیونکہ قانون اور ملک کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، یہ ہمارا بیان حلفی ہے، تو ہم فلاں جماعت کو سنی اتحاد کونسل کو جو ہے وہ جوائن کریں. سنی اتحاد کونسل نے بعد میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ اتنے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں لہٰذا ہمارا مخصوص سیٹوں میں جو ہے وہ اتنا حصہ بنتا ہے. الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ جی آپ نے تو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ الیکشن نہیں لڑا، تو آپ کس طرح سے جو ہے وہ مخصوص سیٹوں کی، نہ آپ نے کوئی لسٹ جمع کروائی ہے، تو آپ کس طرح سے سیٹیں جو ہے وہ مانگ رہے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی اس استدعا کو یا اس مطالبے کو رد کر دیا. سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ چلے گئی پشاور ہائی کورٹ. ہائی کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اپہولڈ کیا. پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جی یہ پشاور ہائی کورٹ نے غلط طور پہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو انڈورس کیا ہے یا اپروو کیا ہے، ہمارا حق بنتا ہے. یہ لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں بیان حلفی دیے ہیں، یہ ان کے بیان حلفی ہیں، یہ حلفاً کہتے ہیں کہ یہ آزاد منتخب ہوئے تھے اور آزاد منتخب ہونے کے بعد انہوں نے ہمیں جوائن کیا. اب معزز سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں نہیں آیا. سنی اتحاد کونسل جو پٹیشنر تھی جس نے استدعا کی، اس استدعا کی جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ کامیابی کے لیے یا اسے ثابت کرنے کے لیے سنی اتحاد کونسل کے وکلاء نے جو ہے وہ اپنے دلائل دیے. ان کے کاؤنٹر دلائل جو ہے وہ دوسری طرف سے دیے گئے. تو سنی اتحاد کونسل کی جو ریکویسٹ یا ان کی جو استدعا ہے وہ تو نہیں تسلیم کی گئی، وہ تو خارج ہو گئی. اور اب ایک نیا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آ گیا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ تحریک انصاف کے لوگ تھے. تحریک انصاف نے آج تک یہ کلیم نہیں کیا، ان لوگوں نے آج تک یہ کلیم نہیں کیا. ان لوگوں نے اس مدت کے دوران جو آئین اور قانون انہیں دیتا ہے اس کے دوران انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہیں کی. پھر اس میں ایک اور جو ہے وہ آگے جو ہے وہ توضیح کی گئی کہ جی ان میں سے 39 لوگوں نے جو ہے وہ کہیں اپنے کسی فارم میں لکھا تھا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے. تو ان 39 کو تو سمجھے نا کہ یہ تو پکے یہ تو تحریک انصاف کے ہی جو ہے وہ ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں یا ان کی جماعت ہوئی ہے. اچھا یہ چلے اگر یہاں تک بھی ہو تو پھر بھی بات سمجھ آتی ہے، چلے جی ٹھیک ہے آپ نے اس
نقطے کو اپ ہولڈ کر دیا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے فارم میں یہ لکھ دے کہ میرا فلاں جماعت سے تعلق ہے تو بس پھر اس کا ہوا، بھلے وہ بعد میں بیان رکھی دے کہ کہیں اور چلا جائے۔ باقی اب 41 کا کیا کیا جائے؟ یہ 41 ہے اب دوبارہ پوچھ لیں بھائی، 41 ہے اب دوبارہ کیسے پوچھیں؟ اگر انہیں 41 سے پوچھنا ہے تو باقی پھر جو 250-300 لوگ بیٹھے ہیں قومی اسمبلی میں ان سے بھی پوچھیں، جو سینٹ میں 100 کے قریب بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھیں۔ یہ موقع سبھی کو دے دیں، سبھی جو ہے وہ نئے سرے سے اپنی مرضی سے اپنے بیان رکھی جو ہے وہ داخل کرتے ہیں۔ آئین کے جو متعلقہ آرٹیکلز ہیں 51 ہے، 106 ہے، وہ قطعی طور پہ اس صورتحال کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن۔ ہمیں اپنی عدالت عظمیٰ کا بے پناہ احترام ہے، ہمارے ججز انتہائی بہترین ججز ہیں، لائق احترام ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ انہوں نے جو حلف اٹھایا ہے وہ آئین کے تحفظ کا حلف ہے، اور آئین کا تحفظ جو ہے ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آئین کو ری رائٹ کرنا جو ہے یہ جو ہے وہ میری سمجھ کے مطابق جو ہے وہ تحفظ سے دیر نہیں کرتا۔ اسی طرح کا ایک فیصلہ جو ہے وہ آرٹیکل 63E سے متعلق جو ہے وہ بھی آیا تھا۔ اس کے متعلق بھی تمام جو سینئر لائرز ہیں، ریٹائرڈ ججز، چیف جسٹس صاحبان، سبھی نے یہ کہا، تمام لا سے متعلق لوگوں نے کہا کہ دیٹ پروسیجر جو ہے دیٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن۔ اب اس میں بھی جب آئین اور قانون جو ہے وہ ایک اسکیم جو ہے وہ دیتا ہے کہ یہ الیکشن ہوگا، الیکشن میں کچھ لوگ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے